نا نماز کے نہ روزے کے مطلب ذلیل بن چکے ہیں. کہتے ہیں ایمان والا ہم بچے بھی نہیں بچے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بچے نہیں بچے ہیں. ضلالت کی انتہا پہ موت میں دنیا میں. دیکھیے یونانی سے کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا, مکمل کر دیا, اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا, اپنی نعمتیں پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج میں تمہارے اس دین سے, اس اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا. آج میں تمہارے اس دین سے, اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. یہ وہی اسلام ہے جو نبی اکرم کے زمانے میں مکمل ہوا, اور اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو نبی نے ہمیں دیا. یاد رکھنا, جو دین نبی نے ہمیں نہیں دیا, اور نبی اکرم کے گزر جانے کے بعد بہت سے کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں دی ہیں, وہ دین نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ لیجئے, ایک چلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پوری اذان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ, ختم. آیا مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کی اذان بھی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر. اس کے بعد وہ نماز پڑھتا, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ درود شریف یا سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, فلاں فلاں سلام, فلاں پہ لاکھوں سلام. کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے. آپ کہیے جرجی صاحب لاکھوں بار السلام علیکم, تو لاکھوں بار ہو جائے گا. اگر لاکھوں بار کہہ دینے سے لاکھ بار ہو جانے والا ہوتا تو ہم 33 بار کیوں پڑھیں سبحان اللہ, 33 بار کیوں پڑھیں الحمدللہ, 34 بار کیوں پڑھیں اللہ اکبر؟ ہم تو کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ, ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں 34 بار اللہ اکبر, ہو گیا. جب تم ایک بار بھی کہہ دیتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جب لاکھوں کہہ دینے سے لاکھوں ہو گیا, تو ہم 34 کہنے سے 34 نہیں ہوگا, ہمارے 33 کہہ دینے سے 33 نہیں ہوگا. ہو تو مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ہمارے باپ 9 9 19 کہتے ہیں, ہم 18 کیوں کہیں گے؟ ہمارے باپ نے وہی پڑھا. تو جو چیز اسلام میں نہیں تھی, نبی نے نہیں دی, وہ نبی اکرم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, آج میں نے اسی دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے, جو دین تمہیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے, اور اسی دین سے میں راضی ہوں. جہاں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام کی, وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن کا چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے. اور آئیے سنیے, ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث کے اندر 10 باتیں بتائی گئی ہیں. شاید میں اپنی تقریر میں ان 10 باتوں کو پورا نہ کر سکوں, اس لیے پہلے 5 پڑھ کے سنا رہا ہوں. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة
इय्याक बिल-मासियह फ़इन्न बिल-मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। फिलहाल 5 चीज़, ये भी इस्लाम का एक हिस्सा है। आप इबादत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से अगर आप रुक नहीं रहे हैं तो आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातें बताई, 10 चीज़ों की मुझे वसीयत की, 10 चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। उन 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी गैर को शरीक मत करना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, तुम्हारी बॉडी को जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा बख्श देगा। उस अपनी कुदरत से जिसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी मुशरिक को उसके शिर्क की वजह से माफी मिलने की इजाजत होती या माफ किया जा सकता है कोई मुशरिक, तो वो अल्लाह के रसूल के चचा अबू तालिब हैं, लेकिन अबू तालिब को भी माफ नहीं किया जाएगा। हजरत इब्राहिम के बाप आज़र हैं, लेकिन आज़र को भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इंतकाल शिर्क पर हुआ। तो शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा, लेकिन शिर्क को पहचानिए। शिर्क क्या है? हर आदमी कहता है शिर्क गुनाह है, लेकिन शिर्क है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हम कर जाते हैं और पता नहीं चलता। जर्जिस साहब को बुखार आ गया, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, जल्दी से 102 डिग्री बुखार तेज है, पैरासीटामोल दिया, डोलो दिया, कुछ दिया, जल्दी से खाया पिया, खाना ना खा के थोड़ी देर के बाद आराम, माशाअल्लाह अच्छा आराम। मौलाना साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी। उस डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया। शिर्क हो गया। अरे फला डॉक्टर से दवा लाए, उसकी दवा से ठीक हो गए। शिर्क कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि किसी मजार पे जाके चादर चढ़ाओ, माथा टेको और कहो बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा, यही शिर्क है। नहीं, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, उस डॉक्टर की दवा मैंने खाई, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में शिफा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक हूं। कहना यह था हमें, अल्लाह ने उस डॉक्टर के जरिए मुझे ठीक कर दिया, ये भी चलेगा। लेकिन हमने क्या किया? ओह, अरे कैंसर था मेरी माँ को, अरे मैं अगर बंबई में टाटा हॉस्पिटल नहीं गया होता तो मेरी माँ मर गई, मर जाती। शिर्क हो गया। घर में कुत्ता पला हुआ, पालना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पालो, बहुत से लोग पालते हैं। घर में पला हुआ है, चोर आए चोरी करने, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। सुबह उठ के आपने कह दिया अगर कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती। शिर्क हो गया। इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बच गई। शिर्क हो गया। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ कसदन और जानबूझकर आप ये नहीं कह रहे, इसलिए उस दर्जे में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं थी कि डॉक्टर ने ही सही किया है। आप ये जानते थे कि अल्लाह ही ने डॉक्टर के हाथ में शिफा दी है, लेकिन जबान से आपके निकल गया कि डॉक्टर की वजह से सही हो गए।
یہاں نیت کا دار و مدار ہے, نیت دیکھی جائے گی. آئیے, ایک بیابان جنگل ہے, جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے, سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, آپ اکیلے ہیں, اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام, میں نے کہہ دیا محمد جرجیس. مسلمان ہو جی, اللہ کا انکار کر, محمد کے رب کا انکار کر, ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. یا اللہ, یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر, اللہ کا انکار کر, تب میں تجھے چھوڑوں گا. تو اللہ کے رسول, اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے, اللہ کا انکار کر دے, کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں. آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا, لا الہ, کوئی ہے ہی نہیں رب, کوئی ہے ہی نہیں معبود الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو. پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا, پہلے لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کا بھی انکار, بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ. تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے, جب وہ تجھے چھوڑ دے گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو. اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا دو. اس نے مسئلہ بدل دیا, اس صحابی نے مسئلہ پوچھا, اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو, بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں, سب کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا, اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا, اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں, تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں, ان قتلتا او حررتا, اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا, جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے. شرک سمجھ گیا؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے, لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے. سجدہ میرے لیے ہے, یہ کسی اور کو کر دے, یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. آئے ترے غیر پر سر جھکانے والوں, جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو, لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو. مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو. مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے, مر رجلان علی صنم, ایک بت کے پاس سے گزرے, ایک مورتی کے پاس سے گزرے. مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئن, کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر, کچھ چڑھاؤ. سنیے, بہت غور سے سننا, اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ. ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا قرب ولو ذبابا, ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ, لیکن چڑھاؤ, اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے. یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے, یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے. چڑھاؤ, کہا کچھ نہیں ہے, کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ. ایک آدمی نے مکھی ماری, ان میں سے ایک نے, اور چڑھا دیا.
उन दोनों में से एक ने एक मक्खी मारी और उस बुत पे चढ़ा दिया। फखल्लौ सबीला, उन लोगों ने इसका रास्ता छोड़ दिया, जाओ तुमने मक्खी मार के चढ़ा दी, तुम जाओ, तुम्हारी जान हमने बख्श दी। दूसरे से कहा तुम भी चढ़ाओ, उसने कहा नहीं, मैं गैरुल्लाह पर कोई चीज नहीं चढ़ा सकता। हदीस के अल्फाज हैं फक़तलूहु, उस मूर्ति पर बैठे हुए लोगों ने मिलकर इसको मार डाला। किस जुर्म में? इसने मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, इसको मार डाला। फदखलल जन्नह, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। एक मक्खी जिसने मार के चढ़ाई वो कहाँ गया? जहन्नम में। हम क्या क्या चढ़ा देते हैं। तो एक मक्खी चढ़ाई तो कहाँ गया? तो शिर्क को समझने की कोशिश करिए, शिर्क किसे कहते हैं। एक और शिर्क को समझिए, और बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं मैं। ये कौन सी जगह है? चिमनी बाजार। आपकी यहां का कोई आदमी दिल्ली में काम करता है, 2, 4, 6, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आता है। चिमनी बाजार से एक आदमी दिल्ली घूमने गया, आपके यहाँ ठहरा, आपने उसको कुतुब मीनार घुमाई, आपने उसको दिल्ली की जामा मस्जिद घुमाई, लाल किला घुमाया। अब वो वापस आ रहा है, आपने उसको कहा भाई अब तुम चिमनी बाजार जा रहे हो? जी। गांव में मेरी बीवी रहती है, बच्चे रहते हैं। जी। 5,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीद कर दिल्ली से आपने उसको दी, लीजिए मेरी बीवी को दे दें। आप उसकी साड़ी को लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचते हैं, अपने नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चल दिए। कहां? अपने दोस्त की बीवी के पास उसको साड़ी देने के। दरवाजा खटखटाते हैं, बीवी ने दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खुलता, सामने गांव का आदमी खड़ा है, अंदर दोस्त की बीवी है। बीवी ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है भाभी, मैं दिल्ली गया था घूमने के लिए, आपके शौहर के पास रुका था, जब वापस आने लगा तो आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने ये खूबसूरत साड़ी भेजी आपके लिए। ईमानदारी के साथ बताइएगा, दिल से बताइएगा, जर्जीस का चेहरा देखकर नहीं। बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी का जवाब यही है, जिसने साड़ी भेजी उसकी, यानी शौहर की तारीफ। लेकिन बीवी बजाय शौहर की तारीफ के साड़ी देने वाले की तारीफ करने लगे, जो लाया है उसकी तारीफ करने लगे। एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से साड़ी ले आइए, चाय पी लीजिए, और अपने दिल के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दे। दिल्ली में आप बैठे हैं और मोहल्ले के किसी आदमी ने आपको खबर दे दी, साहब साड़ी आपने भेजी, और आपकी बीवी तो गुलछर्रे उसके साथ उड़ा रही है जो साड़ी लेके आई। मैंने उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देखा, उसके साथ घूमते हुए देखा, उसके साथ होटल में चाय पीते हुए देखा, वो तो घूम रही है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। दिल की आवाज यही है कि आप अपनी बीवी की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम वक्त साड़ी मैंने दी, तारीफ उसकी कर रही है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, 5,000 रुपए का हमने साड़ी खरीद कर तुझे बेची, और तारीफ तू उसके साथ घूम, उसके साथ रही, नाम उसका ले रही है। आप वहीं बैठे बैठे मोबाइल उठाओगे, बीवी के नंबर को डायल करोगे, डायल चुड़ैल, क्या हुआ? उसके साथ घूम रही है। हाँ तो क्या हुआ? उसने वो साड़ी दी, आप वहीं से बैठे बैठे कहोगे तलाक तलाक तलाक। जब आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के एक कतरे की बूंद से उंगलियां मैंने बनाई, अस्सलाम वालेकुम। गैर ईमान वाला जब ईमान लाता है तो उसका ईमान कितना ज़बरदस्त होता है। और
ہمیں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے ہیں، جو ہمارے خاندان سے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے نہ نماز کے نہ روزے کے، مطلب ذلیل بن چکے ہیں ہم کہتے ہیں ایمان والا، ہم بچے بھی نہیں بچے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بچے نہیں بچے ہیں، ضلالت کی انتہا پہ موجود ہیں دنیا میں. دماغ میں دیکھیے یہ ایمان اسے کہتے ہیں. ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں. تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا. تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا. تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا. ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا. ہاں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا. سب کچھ میں نے کیا. اے میرے بندے، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے. جب دنیا سے تو نے آنکھیں کھولی، یہ سارے کام میں نے کیے. جب پیدا ہوا، باہر آیا، آنکھیں کھولی تو نام لے دیا. اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا. میرے بھائیوں، اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جب یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. او میرے بندے، بنا سبا کر درست میں نے کیا. پانی کے قطرے کی کھوپڑی میں نے بنائی، ہڈی میں نے بنائی، ہڈی میں گوشت میں نے پہنایا، کلیجہ میں نے بنایا، دل میں نے بنایا، پھیپڑے میں نے بنائے. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر و مادہ میں نے بنایا، لڑکا لڑکی میں نے بنایا. أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ او میرے بندے، جب سارے کام میں نے کیے، پھر تو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ میرے بندے، تو نے بدایوں والے کا، کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ ارے تو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ او میرے بندے، جب تو اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا، جنت سے دور کر دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے. یہ شرک، قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے. ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لا تشرک باللہ، تم شرک مت کرنا. ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل